اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے۔ آج جس عنوان کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ کچھ دوستوں کی فرمائش پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ کثرت سے بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرتے ہیں عمرہ کی صورت میں اور حج کی صورت میں، تو لہٰذا بیت اللہ شریف کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا جائے تاکہ عمرہ کرنے والے اور حج پہ جانے والے صحیح معنی سے بیت اللہ شریف سے فیض حاصل کر سکیں۔ ایک بات یاد رکھیے، مسجد حرام وہ مقدس اور متبرک جگہ ہے جہاں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بیت اللہ شریف کا سفر کرتا ہے تو 120 رحمتیں برستی ہیں، 60 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو طواف کر رہا ہے، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے، اور اس کے جو چکر ہیں وہ 7 ہیں، اور 7 چکروں کے اندر حکمت یہ ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جب کوئی بندہ خلوص دل سے 7 چکر لگاتا ہے، 7 طواف کرتا ہے، جیسے ہی وہ صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے طواف کرتا ہے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ طواف کرنے والے کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ تصوف والے جو صوفیاء ہیں انہوں نے اس 7 چکروں کو کسی اور نظر سے دیکھا ہے، باطنی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بندہ طواف کرتا ہے نا، استلام کرنے کے بعد، تو وہ اس طرح چکر کاٹتا ہے، اس طرح چکر نہیں کاٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو دل ہے یہ بائیں طرف ہے، ادھر یہ بھی اس کا گھر ہے اور وہ بھی اس کا گھر ہے۔ جب یہ بیت اللہ کا کنیکشن اس دل سے جڑتا ہے، بندہ جیسے جیسے طواف کرتا جاتا ہے دل پاک ہوتا جاتا ہے، مزکا، مصفا اور مجلہ ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا 60 رحمتیں اس بندے کے لیے ہیں جو وہاں پہ طواف کر رہا ہے، اور 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو وہاں عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس کے لیے ہے جو کچھ نہیں کر رہا، محبت سے بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھیں کہ رحمت کوئی چھوٹی سی، معاذ اللہ، چھوٹی چیز کا نام ہے؟
اللہ فرماتے رحمتی واسعت کل شین، میری رحمت نے تو تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے۔ وہ تو ایک اس کی رحمت ہے جس نے اس کی رحمت کی وسعت اتنی ہے کائنات کی ہر شے کو گھیر رکھا ہے، پھر جس پر 120 رحمتیں پڑیں اس کا عالم کیا ہوگا قرب کا اس رب کے نزدیک۔ عزیزان محترم، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی بیت، جو نظر ہے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھنا، افضل من عبادت الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جاتا ہے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، محبت سے ایک نظر بیت اللہ پہ ڈالتا ہے، جانے کائنات فرماتے ہیں اس کا یہ ایک نظر ڈالنا، بیت اللہ کا دیدار کرنا، ہمیشہ روزے رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب کوئی سرحد کے اوپر فوجی چوکیدارہ کرتا ہے نا، پہرا دیتا ہے، ساری رات کھڑا ہوتا ہے، تو کتب کے اندر یہ بات موجود ہے اس کا ایک رات جاگنا لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اب یہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں تو پورا خطاب بنتا ہے، بلکہ کئی خطابات بنتے ہیں۔ اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی جو شان اور عظمت بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے محبت سے ایک نظر جیسے بیت اللہ پہ ڈالتا ہے، اس کا وہ ایک نظر ڈالنا ساری رات کے قیام سے، ہمیشہ روزے رکھنے سے اور جناب والا مجاہد فی سبیل اللہ بننے سے بھی اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا بیت اللہ کی طرف ارادہ کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے یا راستے میں ہوتا ہے، اس کا اگر انتقال ہو جائے تو میرے آقا فرماتے، اللہ فرماتے میں نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، وہ جنت ہی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اس بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور آ کے محبت سے بیت اللہ کو دیکھتا ہے، جیسے ہی اس کی نگاہ محبت بیت اللہ پہ پڑتی ہے، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ محبت سے بیت اللہ شریف کو تکتا رہتا ہے، جیسے جیسے وہ دیکھتا ہے نا، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیت اللہ کی چھت پہ تو کوئی نہیں چڑھ سکتا، وہ جو 2-3 منزلیں بنی ہوئی ہیں، اب میں یہ حدیث پاک رات پڑھ رہا تھا، اس کو علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، تو اس کی میں ایک بات سوچ رہا تھا، بھئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا تو ممکن نہیں ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے سامنے یا بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر چڑھ کے دعا کرتا ہے تو پھر فوراً میرے ذہن میں نگاہ مصطفیٰ کے کمالات دوڑنے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ ناز پہ قربان جائیے، آپ کی نگاہ میں یہ بھی تھا کہ اتنے فلور بنیں گے، جب بندہ کھڑا ہوگا تو کعبے کی چھت نظر آئے گی، اور جو وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ وہ ایک جگہ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں، یہ جو مسجدوں کے مینار ہوتے ہیں یہ تو محبوب علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بدعت نہیں ہے؟ میں نے کہا بدعت ہے، مگر بدعت حسنہ ہے۔ بدعت کی کئی اقسام ہے، ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، پھر آگے اس کی کئی جو ہے نا وہ تعریفات ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بات یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مینار نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں نہیں تھے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسجدوں کے مینار ضرور تھے۔ کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مشکات شریف ہے،
حدیث شریف کی کتابیں اٹھائیے، اس میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرب قیامت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، فرشتے پروں پہ بٹھا کے ان کو اتاریں گے، وہ پھر جو ہے اس مسجد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا زمانے میں مینار نہیں تھے، نگاہ مصطفیٰ میں مینار موجود ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مینار تھے۔ اور یاد رکھیے قیامت تک میرے آقا نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں، قیامت تک میرا زمانہ ہے۔ اور والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم، اب یہ قیامت تک محبوب کا زمانہ ہے۔ اسی محبوب کے زمانے میں چونکہ مینار بننے تھے، محبوب نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے۔ تو کیسے کہتا ہے یہ بدعت سیئہ ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کے مکانات آسمان سے باتیں کر رہے ہوں تو پھر یہ جو مینار ہے یہ بھی بنایا جائے تاکہ دور سے خدا کا گھر واضح طور پہ نظر آئے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ اگر یہ بدعت ہوتی تو محبوب فرما دیتے مینار نہ بناؤ، پھر یہ حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اور یاد رکھیے کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ یہ جتنے جانور ہیں نا جنگل میں، جنگلی جانور، اور وہ جانور جو آپ پالتے ہیں وہ تو پالتو ہو گئے، آپ نے گائے رکھی، بھینس رکھی، اب وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ جانوروں کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ اب جو جنگل کے جانور ہیں وہ جب بیمار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو تو کوئی پرورش ہی نہیں کر رہا، پال ہی نہیں رہا، پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ نے ان جانوروں کے دلوں پر القاء کیا ہے، وہ بیت اللہ کی طرف سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر جانور بیت اللہ کی طرف سر کر کے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ اس طرف کر کے سر کر کے نماز پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، آپ کا رخ ادھر رہے تو پھر آپ بھی روحانی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بڑی خوبصورت باتیں لکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں وہ ادب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرتے، اور جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ آ کے اپنے آپ کو بیت اللہ شریف پہ گرا دیتا ہے، وہ اٹھتا تب ہے جب اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو جب جہاں کہیں دنیا کائنات میں جانور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ ان کو شفا یابی عطا فرماتا ہے، اور یہ پرندے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کے بیت اللہ شریف کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اپنے اجسام کو مس کرتے ہیں، اور پھر بیت اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ پرندوں کو یہ پتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کیجئے، یہ تو کعبہ ہے، اس کا یہ مقام ہے، پھر جو کعبے کا کعبہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلا جمعہ، ابھی تو یہ بیت اللہ کی عظمت اور شان یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ کو آپ کے سامنے سما خراشی کا سبب بن رہا ہوں، اسی بیت اللہ پہ میرے آقا نے ہاتھ رکھا، فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، مگر اللہ کے نزدیک تو اس سے 70 گنا زیادہ مومن کی شان ہے۔ تو اگر بیت اللہ کو دیکھیں گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر اللہ والے کو دیکھیں تو جس کی عظمت اور شان بھی میرے مصطفیٰ کریم اور امام حاکم نیشابوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو حضور والا بہرحال وہ اگلے موضوع پہ بیان کریں گے، تو وقت مختصر ہے۔ تو وہ جانور، وہ پرندے اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی نے لکھا ہے، اور پھر انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی، فرمایا یہ تجربے سے یہ بات ثابت چلی آ رہی ہے، اگر کوئی بچہ توتلا ہو یا پیدائشی طور پہ وہ بول نہ سکے تو بیت اللہ شریف کے وہ جو تالا ہے اس کی چابی اس کے زبان پہ لگائی جائے، اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ شفاء الغرام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ سبکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اگر کوئی بچہ بولنے میں رکاوٹ محسوس کرے، وہ توتلا بولتا ہو یا بول نہ سکتا ہو، وہ پیدائشی گنگا بھی ہو، تو اس کو لے جاؤ، جو چابی کا وہاں پہ چابی بردار ہے بیت اللہ شریف کا، اس کی منت سماجت کرو، وہ تالا جو قفل لگا ہوتا ہے اس تالے کی چابی اس کی زبان پہ لگاؤ، اللہ اس کی زبان کو درست کر دیتا ہے۔ یہ بیت اللہ کے تالے کی چابی کا عالم یہ ہے، تو بیت اللہ کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک جن و انس و ملک
تیرا طواف کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو بیت اللہ آپ کو کوٹھا نظر آتا ہے نا، صرف یہ نہیں ہے، یہ نور کا ایک پلر ہے، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے، انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ نیچے بھی طواف ہو رہے ہیں، انسان بھی طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور پہ فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں، روحانی جین بھی طواف کر رہے ہیں۔ یہ یہاں زمین سے لے کر حد نگاہ تک، عالم خلق تک، عالم امر تک جو ہے نا اس کا نور ہے، اور ہر جگہ کہیں فرشتے طواف کر رہے ہیں، کہیں روحانی جین طواف کر رہے ہیں، طواف ہر وقت ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج تک جتنے بادشاہ آئے ہیں کوئی بندہ خانہ کعبے کو گرا نہیں سکا، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے اندر ساری کائنات بھی آ جائے تب اللہ اس کو بڑا کرتا جائے گا۔ یہ لگتا چھوٹا سا ہے، پوری دنیا بھی اس کے اندر آ جائے تب بھی سما جائے گی۔ اس کا یہ واضح تجربہ ہے کہ آپ دیکھیں مزدلفہ کا پلاٹ چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن لاکھوں لوگ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ کسی کو مزدلفہ یہ تو نہیں کہتا کہ واپس چلے جاؤ، جگہ نہیں ہے۔ اچھا چلے مزدلفہ کے بارے میں تو یہ حدیث پاک ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں کے شکم کی طرح ہے، جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے 9 مہینے تک، جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اضافت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو مقامات مقدس ہیں یہ بھی ایسے ہیں جہاں زیادہ رش ہوتا جائے یہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ان کو نا بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ مزدلفہ ہو گیا، مینا ہو گیا، عرفات ہو گیا۔ اور بیت اللہ شریف کے بارے میں یہ ہے، آپ کے پاس جتنے فنکشن ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آ جاتے ہیں نا، اس کے گھر میں اس کے مہمان کیوں نہیں آ سکتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنی شان کبریائی کے مطابق اپنے آنے والے مہمانوں کو نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کے دائیں طرف نور کی ایک نہر ہے، اور وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو وہ سمندر کی طرح ہے۔ جبریل امی ساری کے وقت اس میں داخل ہوتے ہیں اور غسل فرماتے ہیں، اور ان کی نورانیت اور حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس جو نور کے قطرات ہوتے ہیں جبریل امی اپنے پروں کو جو ہے نا وہ جھاڑتے ہیں، اور وہ جب وہ پروں کو جھاڑتے ہیں تو 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے کہیں اور نہیں جاتے، وہ سیدھے بیت المعمور میں جا کے طواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں سے زیارت کر کے مدینے جاتے ہیں، جو 70,000 ایک مرتبہ جاتا ہے، زندگی میں ان کا نمبر ہی نہیں آتا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ نورانی قطرات سے تخلیق ہونے والے فرشتے جاتے ہیں، تو اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ اور بیت اللہ اور محبوب کی بارگاہ میں جانے والوں کے فرشتوں کو کس طرح تخلیق فرماتا ہے اپنے نور سے۔ تو کہا جن کے دل میں نور ایمان ہوگا وہی بیت اللہ شریف اور مدینہ کی طرف لوٹ کے بار بار آیا کرے گا، کیونکہ وہاں آنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ارب خرب پتی ہیں مگر بیت اللہ شریف جا نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب قرب قیامت ہوگا 70,000 فرشتے آئیں گے اور بیت اللہ کو کہیں گے اے بیت اللہ چل تجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ فرمائے گا مجھے جنت میں کیوں لے کے جانا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے تجھے دلہن بنا کے جنت کے زیورات پہنا کے مرصع کر کے جنت میں لے جانا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کہے گا مجھے جنت میں پہلے نہ لے جاؤ، مجھے در مصطفیٰ پہ لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے پھر فرشتے اس کو اٹھا کر وہاں لے آئیں گے جہاں میرے غلام کھڑے ہو کے مجھے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی جگہ یہ بیت اللہ آئے گا اور میں اپنے روز انور میں جلوہ گر ہوں گا۔ جب یہ آئے گا مجھے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اس بیت اللہ کو اعلیٰ حضرت نے درود و سلام سکھایا، پتہ چلا یہ مشرب بھی وہی رکھتا ہے جو عاشق رکھتے ہیں، یہ بھی عاشق ہیں، وہ بھی میرے مصطفیٰ کا عاشق ہے۔ اب میرے آقا فرماتے بیت اللہ شریف آئے گا
اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے گا، ہم اپنے روز انور سے جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے بیت اللہ یہ بتا میرے امتیوں سے کیا سلوک کرے گا؟ یا رسول اللہ جو چل کے آئے میں شفاعت کروں گا، جنہوں نے مجھے پیار سے دیکھا میں شفاعت کروں گا، جنہوں نے طواف کیا میں شفاعت کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں بیت اللہ کو کہوں گا یہ بتا جو نہیں آ سکے، بیت اللہ کہے گا جو جن کا کوئی نہیں محبوب آپ تو ہیں، ان کے لیے میں آپ کے در سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو دل میں خواہش رکھتے تھے لیکن یہاں تک پہنچ نہ سکے، میرے تک پہنچ نہ سکے، تو پھر جناب والا دوسری حدیث پاک جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرشتے پھر جب حاضری ہو جائے گی نا مدینے سے، پھر اس بیت اللہ کو میدان محشر میں لے آئیں گے، اور جیسے ہی میدان محشر میں یہ بیت اللہ کو لایا جائے گا، پھر یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل کو مغموم اور رنجیدہ نہ فرمائیں، جو میری طرف چل کے آیا ہے ہم اس کی شفاعت کریں گے، باقی جو نہیں آ سکے ان کے لیے آپ شفاعت فرمائیں، باقیوں کے لیے میں شفاعت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، فرمایا ہر مخلوق کا ایک کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اے میرا محبوب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور باقی جو انبیاء ہیں ان کا قبلہ ہے میرے محبوب یہ بیت المقدس ہے، اور آپ کا قبلہ ہے یہ، اور یہ آپ کے جسم کا ہے، اور آپ کی روح کا قبلہ کا ہے، فانا میں ہوں وانت قبلتی، محبوب میرا قبلہ آپ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی محبوب کو اللہ فرما رہے میرے محبوب میرا قبلہ آپ ہے، ہمارا قبلہ یہ، اور قبلے کا قبلہ محبوب ہیں، اور اللہ فرماتے وانت قبلتی، محبوب میرا قبلہ تو آپ ہے۔ قبلہ کہتے توجہ کے مرکز کو، جہاں ہر وقت دیکھا جائے، اور اللہ فرماتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم تو ہر وقت آپ کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ توجہ کا مرکز۔ بہرحال پھر تصوف شروع ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یار کو دیکھتا ہے، پھر یار کو دیکھتا ہے تو ہمیں نہیں دیکھتا، کہا دیکھتا ہے جب تمہیں دیکھتا ہے نگاہ علم ہے، جب یار کو دیکھتا ہے نگاہ محبت ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، جب جمعے کا دن ہوتا ہے نا، یہ حدیث پاک بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، اس کو امام زرقانی نے لکھا ہے، دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، بیت اللہ میں جمعہ، جامع مسجد کے اندر جمعہ، پھر بیت المعمور میں بھی جمعہ ہوتا ہے، اور بیت المعمور کے اندر جمعہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل امین اذان دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام امامت کرواتے ہیں، تمام فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں، اور اس کے بعد جبریل امین کہتے ہیں میں نے جو اذان دی ہے اس کا ثواب امت محمدیہ کو بخشتا ہوں۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جو خطبہ دیا ہے اس کا ثواب حضور کی امت کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو امامت کی ہے یہ اس کا جو ثواب ہے میں نے اس امت کو بخش دیا ہے۔ اب یہ سارے جو بیت المعمور میں جمعہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، یہ فرشتے اس امت کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ جو کہ تو ایصال ثواب نہیں پہنچتا، اگر یہ نہیں پہنچتا تو فرشتے اس امت کو ایصال ثواب کیسے کر رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ ایصال ثواب کرنا یہ ملکوت کی سنت ہے۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، میں پہلے ایک حدیث بیان کرتا رہتا ہوں نا، نئے لوگ بیٹھے ہیں وہ سن لیں گے، پرانوں کو تو یہ زبان یاد ہے، اور ہمارے لوگوں نے یہ سنا سنا کے کئیوں کی زبانیں بند کی۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے دو فرشتے، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، ایک ہوتا ہے کاتب، وہ فاعل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کاتبین، وہ دو ہوتے ہیں، اور یہ کاتبین یہ جمع کا صیغہ تین یا تین سے زیادہ۔ اب اللہ نے فرمایا کرامن، اور ہیں دو فرشتے، یہ دو کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے ذہنوں میں، رکھیے گا پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ میں صرف چھوڑتا اس لیے ہوں تاکہ بعد میں لوگ کہتے جی وہ ہم نے، میں دیکھتا ہوں یہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں سنتے، وہ کہتے جی آپ نے کہا بعد میں بتاؤں گا، یہ تو کرامن کاتبین ہونا چاہیے تھا، یہ کاتبین کیوں ہیں؟ یہ تین سے تو زیادہ ہیں۔ اچھا بہرحال جب یہ جو فرشتے ہیں نا، بندہ فوت ہوتا ہے 80 سال 90 سال 100 سال اس کی عمر تھی، جب یہ فوت ہوا
تو فرشتوں نے میرے محبوب فرماتے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک اب یہ 100 سال 20 سال 120 سال جتنا اس کی زندگی تھی ہم اس کے ساتھ رہے نیک اور اس کی خطائیں لکھتے رہے، اب یہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں عرش پہ جگہ تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فرشتوں عرش فرشتوں سے پہلے پر ہے، اب تم چلے جاؤ اس کی قبر پہ۔ اگر یہ ایمان والا تھا، اس نے میرے نبی سے محبت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے محبوب کا تابع دار رہا ہے، محبت کرتا تھا، تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ورد کرتے رہو قیامت تک اس کو ایصال ثواب۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ بے ایمان تھا، میرے نبی کی عظمت کو نہیں مانا، منافق تھا، پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتے رہو۔ میں یہ کہتا ہوں لوگوں، تم اپنے نبی سے رشتہ محبت جوڑ لو، تمہاری اولاد ہے نہیں یا نہ خلو ہے، تمہیں ایصال ثواب کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے نبی سے وفا کرو، تمہارے ایصال ثواب کا بندوبست تمہارے نبی نے کر دیا ہے۔ ادھر سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا، جو کہتے قبر پہ کھڑے ہو کے تسبیح نہ پڑھا کریں، ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ پڑھا کریں، نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا ہمارا نہیں پہنچتا تو فرشتوں کا کیسے پہنچتا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بے ایمان مر گیا ہے تو لعنت بھیج کے ٹائم تک وقت ضائع نہ کرو، یہ بھی اہتمام اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی اہتمام کیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پتہ چلا یہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دو باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بیت اللہ کو تعمیر کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ مساجد ہیں، یہ زمین پر کیوں تعمیر ہوا ہے؟ اب یہی سوال کسی نے کیا تھا حضرت امام زین العابدین پر۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین پاک کے لخت جگر ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے سوال ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق سے یہ سوال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بندہ شام سے چلا تحقیق کرنے کے لیے، جیسے آج کل پی ایچ ڈی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھنے کے لیے دور دور جانا پڑتا ہے، تو بندہ ذہن میں سوال آ گیا کہ یہ اللہ نے زمین پہ اپنا گھر بنایا تھا۔ اب وہ تحقیق کے لیے چل پڑا، جہاں بھی جاتا وہ کہتے جناب ہمارا علم اس درجے کا نہیں ہے، ہاں اگر تمہیں کوئی خاندان نبوت سے کوئی سید مل گیا تو وہ بتا دو، کیونکہ علم ان کے گھر کی شان ہے، زینت ہے۔ وہ چلتے چلتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین حتیم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو بہر آپ کو دیوار نظر آتی حتیم کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی بیت اللہ کے اندر نہ جا سکے وہ اس کے اندر نفل پڑھنے گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ یعنی غریبوں کے لیے جگہ محبوب نے مقرر کر دی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے آقا غریبوں کے ماوا ابل جا۔ کوئی غریب یہ ترستے رہیں کہ بڑے بڑے آتے ہیں اور ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھلتے اندر نماز پڑھتے، ہم غریب تو نہ جا سکتے۔ محبوب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے ماوا ملجا ہے نا، تمہارے لیے یہ حد مقرر کر دیتے ہیں، یہ بھی بیت اللہ کے اندر ہے، جو یہاں پڑے گا اس بیت اللہ کے اندر ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا یہ جو جگہ ہے نا اس کا جنت سے بڑا کنیکشن ہے، وہ چیزیں محسوس بھی کیا کرو۔ فرماتے جو بندہ یہاں نماز پڑھے گا اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ جنت کی ہوائیں اس کے جسم کو چھو رہی۔ توجہ ہے نا؟ اس طرح آپ جائیں گے نا اب تو آپ بیت اللہ شریف کی عظمت اور محبت کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس نظریے سے سن کے جائیں گے تو آپ پیار سے دیکھیں گے گناہ معاف ہوں گے، پیار سے دیکھیں گے درجے بلند ہوں گے، پیار سے دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں آپ کو گھیریں گی، پیار سے دیکھیں گے بیت اللہ شفاعت کرے گا۔ عزیزان محترم، زمین پر یہ کیوں؟ بعض امام زین العابدین بیٹھے ہوں گے حتیم میں، وہاں جائیے ان سے پوچھئے۔ جب حضرت امام زین العابدین سے سوال ہوا آپ نے فرمایا جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، زمین پر نائب بنانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان فرشتوں نے کیا کہا؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ مخلوق کو فتنہ فساد کرائے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، خوب ریزیاں کرے گی، ہم تیری حمد کے لیے تھوڑے۔ اللہ نے اظہار اعتراض کی فرمایا، تو فرشتوں نے اپنے رب کو منانے کے لیے بیت المعمور پہ طواف کیا
یہ ادا دیکھ کے اللہ راضی ہو گیا، فرمایا فرشتوں زمین پر بھی میرا ایک گھر بنا دو، اگر کوئی بندہ مجھے ناراض کر نہیں کرا ہے طواف کرے، اس کا طواف ختم نہیں ہوگا، میں اس سے پہلے اس سے راضی ہو جاؤں۔ توجہ ہے، اس لیے بیت اللہ شریف کو زمین پر تعمیر کیا۔ آخری بات اور تقریر ختم، وہاں عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کیوں کرتے ہیں؟ اکٹھے تعلیم حرام ہے مخلوق، شادیوں پہ فنکشن پہ عورتیں مرد اکٹھے ہو حرام ہے، کسی جگہ بھی عورتیں مرد بیٹھ کے کوئی فنکشن نہیں کر سکتے حرام ہے، لیکن وہاں طواف میں عورتیں مرد کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جب بندہ طواف کرتا ہے، جتنی دیر وہ طواف کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو عورتیں مرد کرتے ہیں، تم کو عورتوں کی طرف خیال نہیں ہے، میری طرف خیال نہیں۔ یار کیا عظمت ہے بندے کی کہ زمین پر ہے اور تذکرہ اس کا عرش بری پر ہے، کہا دیکھو یہ جسم ٹکرا رہا ہے، بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہے، لیکن اس کو عورت نظر نہیں آتی، اس کو میری رحمت نظر آ رہی ہے۔ اور ایک بات اور بھی خیال کروں، بھی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ بندہ میری نیکی کر رہا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اتنا کریم رب، اگر کسی نے یہ پڑھنی ہے تو تبیان القرآن پڑھ لے، سورہ قدر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، پڑھا بھی کرے نا تو وہ جناب والا آخر کوئی تو وجہ ہے کہ جب یہ فرشتے کہہ رہے تھے اے اللہ یہ فتنے فساد پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، آج کیا وجہ ہے لیلۃ القدر؟ اس قدر والی رات فرشتے اجازت مانگ رہے، اللہ اجازت دے، ہم جا کے سلام لگائیں۔ دراصل یہ ہے، دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے ہر بندے کی جو تصویر ہے نا وہ عرش کے کنگرے کے ساتھ ہے، فرشتے جو ہے نا اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، چلو ضعیف کو ترک کر دے، فضائل میں وہ بھی کمی ہو جاتی ہے، تو جب یہ نیکیاں کرتے ہیں تو وہاں زیارت کرائی جاتی ہے، اور اگر نیکیاں کرتے ہیں وہاں فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ نیکیاں تمہاری دیکھ دیکھ کے آج یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت ہے ہم جا کے ان کو سلام کریں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہم جا کے سلام کریں حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہاری نیکیاں ان کو دکھاتا ہوں۔ اور فرمایا بات یہ ہے کہ یہ عورتیں مرد جب یہ طواف کرتے ہیں، جتنی دیر وہ طواف کرتے رہتے ہیں اللہ عرش پہ ان پہ فخر فرماتا ہے، ایک طواف کرنے والوں پہ فخر فرماتا ہے، ایک میلاد میں آنے والوں پہ فخر۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرا محبوب جو تیرے نبی کی آمد کے جلسے میں زمین پہ بیٹھا ہو، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، تذکرہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا بیت اللہ کے جو طواف کر رہے ہیں، ویسے تو انشاءاللہ ہم ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ وہ چلتے زمین پہ تذکرہ عرش بری پر، وہ بھی ان قریب آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم تو محنت کر کے آتے ہیں اور آپ آ کے سو جاتے ہیں، تو میں کبھی کبھی آپ یقین فرمائیں بڑی بڑی مساجد کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے آپ ادھر آئے جمعہ ہمارے پاس پڑھائیں، یہ مسجد چھوٹی ہے، میں نے کہا اس کا گھر چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں، وہ جو نہیں فرما رہے، جو اس کا گھر ہے اس میں چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے، یہ مسجد ویران ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں جاتا، کیونکہ میں جب آیا تو پہلا جمعہ بھی یہیں پڑھایا تھا، جب چھوڑوں گا یہیں آخری جمعہ چھوڑوں گا، اور کہیں جاتا ہی نہیں۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ اور اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو ایک در پہ رہنے والے، در در پھرنے والے ہیں ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے دکھ تب ہوتا ہے، اب یہ بچے گوائیں رات 2-3 بجے تک یہ بیٹھ رہے اور میں نوٹ لکھ کر ساری رات، اور جب ادھر آئے کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ آپ اگر صبح، یہ تو شکر ہے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگر آپ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے تو میرے بندوں کے لیے بھی کچھ ان پہ ٹائم ضائع نہ کرو، ان پہ وقت ضائع نہ کرو۔ یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ کرنا ہے میری رضا کے لیے کرنا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ یہ شرک کے خبر سے بچنا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عورت مرد اکٹھے طواف کرتے ہیں، اللہ فخر فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا جس کا نام اصحاب تھا، مرد تھا، عورت کا نام نیلا تھا، وہ بیت اللہ شریف کے اندر گئے تو ان سے خطا ہوئی، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، اور وہ میرے آقا کے زمانے تک وہ پتھر وہ دونوں مجسمے رہے، پھر سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ کے زمین پہ دفن کر۔ اب اصحاب اور نیلا پتھر بن گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ تو دوسری قومیں ہیں، ایک میرے محبوب کی امت آئے گی، وہ کنتم خیر امہ، ساری امتوں سے مجھے پیاری ہے، وہ عورتیں مرد اکٹھے طواف کریں گے، ان سے تو خطا ہوئی، ان کے دل میں خیال نہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے دل میں خیال بھی نہیں آئے گا، وہ ادھر آ کے طواف کر رہے ہوں گے اور وہ جناب والا وہاں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئیں گے، اور ادھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کر کے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، ہم تیری طرف توجہ کرتے ہیں، تیری طرف لوٹتے ہیں، ہم رجوع اللہ کے پیکر ہیں، ہمیں نہیں خبر ہمارے ساتھ کون ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بس تو ہی تو ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، بس فرمایا یہی جو ہے وہ طواف کرتے رہیں گے، کوئی کسی غیر کا خیال نہیں آئے گا، کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، چلو میں غیر ہٹا دوں، کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، یہ طواف کریں گے، اتنا خوش قسمتی ہے، یہ زمین پہ طواف کر رہے ہیں، رب العالمین عرش بری کو تذکرہ فرما رہا ہے، فقر فرما رہا ہے، فرشتوں دیکھو خیال ہی نہیں آ رہا میرے بندے، تو جب بندہ اس نیت سے جاتا ہے اور اس طبیعت سے جاتا ہے، بلکہ سن کے کچھ تربیت سے جاتا ہے، پھر اس کے طواف کرنے کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔